بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس قرآن 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ پارہ بنیادی طور پر 2 مکمل صورتوں پر مشتمل ہے اور تیسری صورت کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے میں ہے۔ پہلی صورت اس پارے کی سورہ مؤمنون ہے اور دوسری صورت جو ہے وہ سورہ نور، اور تیسری صورت جس کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے وہ سورہ فرقان۔ سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع کے اندر بالکل آغاز میں ہی اس پارے کے اللہ تعالیٰ وارثین جنت کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے وارث لوگ ہوں گے ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ ان کی ایک نشانی تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر اپنی توجہ، کامل توجہ جو ہے ان کی وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ نماز کے اندر ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ایک صفت دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ان کو پیدا کیا گیا یہ بے مقصد بے معنی نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا گیا، تو وہ بے مقصد چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جن میں پڑھنے کا، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری صفت ان کی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات کا مادہ رکھا ہے اور انسان کے ساتھ خواہشات کو لگایا، تو وہ اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنی جو شہوانی خواہشات ہیں ان کو انہی جگہوں پر پورا کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا، مطلب جائز اور حلال طریقے کے ساتھ نکاح کر کے۔ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ ان امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو امانت کے مفہوم میں صرف کسی چیز کا ہونا نہیں، بلکہ کوئی بھی کام جو جس کے ذمہ ہو اس کو پوری طرح ادا کرنا، یہ امانت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور جب وہ کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کبھی بہت زیادہ جوش آیا، دل کیا نماز پڑھ لی، پھر کسی وقت میں نہیں پڑھی، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس میں ایک پیغام دے دیا کہ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہوں وہ ان صفات کو اپنا لیں۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر تخلیق انسانی کے مختلف مدارج بیان کیے گئے کہ کس طرح ہم نے مرحلہ وار جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ تو ان سب کے اندر اگر انسان غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو تخلیق کیا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اول مرتبہ انسان کو بنایا اسی طرح ہم دوبارہ اس کو اٹھائیں گے۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قصہ 12ویں پارے میں بھی گزر چکا اور 8ویں پارے میں بھی گزر چکا، کہ کس طرح ان کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور وہ تمام قوم کے لوگ وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح تیسرے رکوع کے اندر بھی ایک نافرمان قوم کا انجام ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی نافرمانیوں کے سبب وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، تو فرعون نے جو ہے وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ چوتھے رکوع کے اندر ایک بڑے اہم حکم کے بیان سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مخاطب بنا رہے ہیں وہ ہستیاں بھی نہایت مقدس ہیں، تو اس سے مقصود اس حکم کی اہمیت کو بتلانا ہے، اور وہ حکم ہے عقل حلال کا، کہ اے لوگو حلال کھاؤ۔ اور اس حکم کے لیے یہاں پر جس طبقے کو مخاطب بنایا گیا وہ طبقہ انبیاء کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے لوگو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو یہاں انبیاء کو مخاطب بنانے میں اشارہ اس حکم کی اہمیت کی طرف ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا یہ آخرت کی کامیابی کا معیار نہیں، یہ کسی بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح بالکل اس سورہ کے شروع میں وارثین جنت کی علامات کو بیان کیا گیا تھا، تو یہاں ان لوگوں کی علامات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کو قرآن یسارعون فی الخیرات کے عنوان سے تعبیر کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی علامات کیا ہیں کہ وہ اپنے رب کی عظمت سے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے دل میں اس ہستی سے خوف رکھتے ہیں، جس طرح کسی کو ہم بڑا سمجھ کر تعظیماً دل میں اس کا کوئی خوف رکھتے ہیں۔ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور ان کی آخری اور اہم صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پتہ نہیں ہمارے ان اعمال کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو متکبرین ہیں وہ لوگ اپنی نافرمانیوں کے سبب جہنم کو پہنچیں گے۔ پھر یہاں پر حق کی خاصیت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے وہ خواہشات انسانی کے مطابق نہیں آتا، بلکہ انسان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو حق کے مطابق بنائے۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو چیز حق ہو وہ ہونے لگے تو یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے یہ سارا اس میں فساد لازم آئے گا۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ افعال کو بیان کیا اور اپنی کچھ نعمتوں کو بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انشاء لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ ہم نے بنائے تمہارے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سوچنے کے لیے دل، اور اسی طرح تمہیں زمین میں ہم نے بسایا، ٹھکانہ دیا، یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندہ کرنے والی اور مارنے والی ذات، موت دینے والی ذات، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے دن رات کا انقلاب، دن رات کا اختلاف۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ بعث بعد الموت، کہ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کا ذکر کر کے ان کا جواب یہاں پر فرما رہے ہیں۔ چھٹے رکوع کا آغاز ایک اہم اصول سے کیا گیا، وہ اہم اصول یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے دفع کرو، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے کامیاب اور ناکام لوگ کون ہوں گے؟ جن کے نامہ اعمال اس دن وزنی ہوئے وہ آخرت میں کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال اس دن ہلکے ہوئے وہ لوگ قیامت کے دن ناکام لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے الم تکن آیاتی تتلی علیکم،
کہ کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی، کہ دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ اگر اب ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم پہلے والے کام نہیں کریں گے. تو مطلب یہ قرآن مجید کی معجزہ ہونے کی اور اس کے فصیح و بلیغ ہونے کی انتہائی ایک اہم علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آگے چل کر پیش آنی تھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے پہلے سے ہی انسان کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھ دیا، تاکہ عاقل جو ہے، عقل مند لوگ وہ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ بے مقصد نہیں، اور اس کا خاتمہ جو ہے سورۃ اختتام وہ ایک دعا پر کیا گیا. وہ دعا کیا ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے پروردگار آپ مغفرت فرما دیجیے، ورحم اور رحم کیجیے، آپ بہترین رحم کرنے والے. تو مغفرت اور رحمت کے سوال پر اس سورت کا اختتام کیا گیا. اس پارے کی دوسری سورت جو ہے وہ سورہ نور ہے، اور اس سورہ کی 74 آیات اور 9 رکوع ہیں. تو اس سورت کے اندر اور اس کا جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ کس طرح بن سکتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ اس کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے، یا ایک پاکیزہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے. اور اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ بھی ایک عجیب اسلوب کے ساتھ کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، کہ یہ سورت ہے ہم نے اس کو اتارا ہے. اس کے آغاز میں چونکہ اس سورت کا جو اہم موضوع ہے وہ آداب معاشرت، تو معاشرت سے متعلق، رہن سہن سے متعلق جو قوانین ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ اس سورت میں بیان کی گئیں. تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بدکاری کا فعل کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا مرد اور عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، جیسے احادیث میں بیان کیا گیا. اور اس کی ان سزاؤں کی حکمت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں عوامی سطح پر دینی چاہیے، ایک لوگوں کے مجمع کے سامنے دینی چاہیے. اور یہ جو سزائیں قرآنی سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ جو سزائیں ہیں، ان کی تنفیذ کے اندر 2 باتیں ہیں شریعت کی تعلیمات میں. ایک تو ہے سزاؤں کا اثبات، کہ کوئی بھی جو سزا ہے وہ ثابت کیسے ہوگی، اور دوسری چیز ہے سزا کا نفاذ. تو قرآن نے اس بات کے اصول جو ہے وہ انتہائی سخت رکھے، اور پھر تنفیذ کے حوالے سے کہ سزاؤں کو جو نافذ کرنا ہے اس کے جو اصول بتلائے گئے، اس میں اہم اصول یہ ہے کہ اس کو مجمع عام کے سامنے اس کا نفاذ کیا جائے، تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی نصیحت و عبرت ہو جائے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ قتل کے حکم سے متعلق فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو اب بظاہر تو جان کے بدلے میں جان لی جا رہی ہے، اس میں زندگی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہی قرآنی فلسفہ ہے کہ باقی لوگ دیکھ کر اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں گے. اسی طرح تہمت کی سزا بیان کی گئی کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. تو اس سے اس چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی نظر میں انسان کی جو عزت ہے، صرف انسان ہی نہیں، انسان کی ذات ہی نہیں، اس کی جو عزت و تکریم ہے اس کا کیا مقام ہے. پھر یہاں لعان ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر کوئی ایسی تہمت وغیرہ لگا دے اس صورت میں کیا ہوگا. 8واں رکوع جو ہے اس پارے کا، اس میں
اور 9ویں رکوع میں، یہ 2 رکوع جو ہے اس صورت کے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ واقعہ افک سے متعلق تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ واقعہ افک کا مختصر جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بعض منافقین نے، مدینہ منورہ کے جو بعض منافقین تھے، ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ بہتان لگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو اس طرح ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مستقل 2 رکوع نازل فرما دیے، اور اب یہ 2 جب تک قرآن مجید قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و پاک دامنی جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ ایسا دکھلا دیں گے میری برات سے متعلق، پاک دامنی سے متعلق، لیکن مجھے یہ امید نہ تھی کہ مستقل جو ہے میرے بارے میں رب کا قرآن نازل ہو جائے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر بے حیائی کو، ایک آزاد کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہوں، آزاد ثقافت کو فروغ دینا چاہتے ہوں، جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر بھی انسان جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر خوب غور و فکر کر لے۔ دنیا میں انسان اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے رکھی ہے، فوری پکڑ نہیں ہو رہی برے اعمال پر، تو وہ دنیا کے اعمال کو بھی انسان ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ ایک ایسی عدالت ہوگی جہاں پر ان اعمال کی بنیاد پر ہی معاملہ کیا جائے گا۔ 9ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بدکاری کا اور بے حیائی کا، برائی کا، انہی چیزوں کا حکم دیا کرتا ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کی طرف سے کوئی ایسی بات صادر ہو گئی جو بظاہر مناسب نہیں تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، جیسے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک یا برا معاملہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آئندہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ بھی جائے تو اہل فضل جو لوگ جو کسی پر کوئی مہربانی کر رہے ہیں، کسی پر کوئی نیکی کر رہے ہیں، تو وہ اپنی مہربانی کو، اپنی نیکی کو جاری رکھیں، اپنے معاملے کو روک نہ دیں۔ اسی رکوع کے اندر ایک اہم اصول یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو ہلکا نہ سمجھے، انسان جو بھی عمل دنیا میں کر رہا ہے ہم اس پر ایک نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں اور اس پر بہت سے گواہ موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے گواہ ذکر کر رہے ہیں جو خود انسان کی اپنی ذات کے اندر سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، کہ انسان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی اپنی زبان، اس کی زبان بتلائے گی کہ میرے سے اس نے فلاں فلاں کلمات بولے تھے میرے ذریعے سے، وایدیہم، اس کے ہاتھ بتلائیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس نے فلاں فلاں گناہ کے کام کیے تھے، وارجلہم، اور اس کے پاؤں بتلائیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس نے یہ کام کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کے اپنے اعضاء کے اندر سے اس کے خلاف گواہ کھڑے کرتے ہیں،
اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور پھر ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر ایک اہم اصول رشتہ ازدواج کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود پاکیزہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو جو رشتہ ازدواج میں جو لوگ ملتے ہیں، بیوی یا شوہر، وہ بھی پاکیزہ خیالات کے ہی لوگ ملتے ہیں، وہ بھی پاکیزہ سیرت کے ہی لوگ ملتے ہیں۔ اور جس شخص کی طبیعت میں خود کوئی برائی کا مادہ ہے، تو خود اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو اس کو جو ہے، جو اس کا شریک حیات ملے گا وہ بھی ایسے ہی ملے گا۔ تو ایک عام اصول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو شخص اچھائی کو چاہتا ہو، بلائی کو چاہتا ہو، اس کے ساتھ بلائی والا معاملہ ہی ہوتا ہے، اور جس شخص کی طبیعت کے اندر ہی شر ہو تو اس کے ساتھ اکثر جو ہے وہ شر والا معاملہ ہی ہوتا ہے، اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ 10ویں رکوع کا آغاز جو ہے وہ استیذان سے متعلق، تو چونکہ اس صورت کا جو اہم موضوع ہے وہ معاشرت سے متعلق یہ احکام ہے کہ ایک معاشرہ کس طرح جو ہے وہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، تو یہاں پر اجازت سے متعلق جو ہے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی جانے سے پہلے جو ہے اجازت طلب کرو۔ اگر اجازت کا کسی بھی معاشرے میں جو بھی رائج طریقہ ہو، اس کے ذریعے سے کیا کر سکتے، اجازت طلب کر سکتے۔ اور قرآن و سنت نے اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے بھی گھر جا کر پہلے جو ہے وہ سلام کرے اور پھر پوچھے ادخلوا۔ اور یہاں پر ایک اہم اصول یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی کہیں جا کر اجازت طلب کرے اور اس کو کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور اس چیز کو وہ محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر جو بھی میزبان ہے وہ کسی وقت نہیں بھی ملنا چاہ رہا، یا کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ ملاقات کو مناسب نہیں سمجھ رہا، وہ کسی وجہ سے ٹال بھی دے، تو جو مہمان ہے وہ اس چیز کو محسوس نہ کرے اور وہاں سے وہ لوٹ آئے۔ ایک طرف تو یہ تلقین کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف میزبان کو بھی اس چیز کا پابند بنایا گیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے، اس کا بھی اس کے اوپر حق ہے کہ اسے وقت دے۔ تو اس کے اندر اجازت سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایسا گھر جہاں پر انسان کو صرف اسی کا آنا جانا ہے تو وہاں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر اسی کے محرم رشتہ دار ہیں تو وہاں پر بھی بہتر اور یہی ہے کہ یہ کیا کرے، اجازت لے کر داخل ہو۔ اور اس سے مقصود جو ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر ایک اہم حکم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نکاح جو ہے پہلا تیر ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دیا کہ دونوں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم ہو تو ان کی جب مناسب عمر ہو جائے تو ان کے نکاح کروا دو۔ اور یہاں پر نکاح کی ایک اہم برکت اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقر تنگ دستی وغیرہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اس فقر کو، اس تنگ دستی کو جو ہے غنا میں بدل دیں گے، آسانی میں بدل دیں گے۔ پھر یہاں پر بدکاری کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کمزور عورتیں جو آپ کے پاس ہیں، کنیزیں وغیرہ، ان کو بدکاری کے راستے پر نہ لگاؤ، پھر ان کی کمائی سے تم استفادہ کرو، ایسا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان و زمین کا نور۔ پھر اسی رکوع کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی، ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ تو قرآن و سنت مال و دولت کمانے سے، مال کمانے سے انسان کو نہیں روکتے، بلکہ قرآن و سنت کی نگاہ میں دنیا کی محبت بھی مذموم نہیں۔ دنیا کی ایسی محبت قرآن و سنت کی نگاہ میں بری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات سے انسان کو غافل کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن و سنت ایسی مال و دولت کی کوئی مذمت بیان نہیں کرتے، بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور اس میں جو اس مال کے اندر جو حقوق لازمہ ہیں وہ پورے طور پر ادا کیے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کے اعمال کی مثال دی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال کیا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر کی گئیں، ایک تو یہ کہ سراب کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم گرمی میں سفر کر رہے ہوں کسی شاہراہ کے اوپر تو دور سے انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار جو اعمال کر رہے ہیں تو ان کی مثال بھی اس سراب کی طرح ہی ہے کہ آخرت کے اندر ان کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ اور دوسری مثال دی گئی جیسا کہ تاریکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ چونکہ ان میں بنیادی شرط یعنی ایمان مفقود ہے، وہ نہیں پائی جا رہی، تو وہ ان کے اعمال کی مثال بھی تاریکیوں کی طرح، جیسے کہ اندھیری در اندھیری، کہ گہری اندھیریوں میں جو عمل کیے جا رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اپنی قدرت کے مظاہر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جانداروں کے اندر مختلف قسم کی پیدا کی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں من یمشی علی بطنہ، جو کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگ کر چلتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جو علی رجلین، دو پاؤں پر چلنے والے لوگ، اور کچھ ان میں ایسے ہیں من یمشی علی اربع، جو چار پاؤں پر چلنے والے لوگ، چلنے والے جاندار ہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ 13ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ مومنین کے ایک قول سے ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ رکوع کے آخر میں منافقین کی حالت بیان کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگ یہی ہیں جن میں یہ چار صفات پائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ، اور تیسری صفت ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ذات کی عظمت کی وجہ سے دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں، خشیت، اور چوتھی صفت یہ ہے تقوی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتلائی ہوئی چیزوں کی پابندی کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے بچتے ہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو کیا کریں گے، خلافت عطا فرمائیں گے، زمین میں ان کو اقتدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا جو ایمان ہے اور اعمال صالحہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں۔ 14ویں رکوع میں بھی اجازت کے ہی متعلق بعض احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
انسانی اعمال کے اوپر، انسانی افعال کے اوپر شریعت کی کس قدر گہری نظر. تو یہاں پر جو اجازت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر 3 اوقات اجازت کے بیان کیے گئے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، گھروں میں ہی رہنے والے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں یہ لوگ جو ہے اجازت لے کر آئیں. فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب کہ لوگ آرام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں، اور عشاء کی نماز کے بعد. کیونکہ عام طور پر یہ جو اوقات ہیں، یہ خاص طور جس طرح کا گھروں کا ماحول ہوتا ہے تو یہ بے تکلفی والے ماحول کے اوقات ہوتے ہیں. تو ان اوقات کے اندر خاص طور پر گھروں میں رہنے والے وہ بچے جو بھی چھوٹے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ان 3 اوقات میں یہ بھی اجازت لے کر آئیں. پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت کا بنیادی اصول تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو یہاں اجازت دی جا رہی ہے اس کی کہ جہاں کہیں 2 لوگوں کے درمیان ایسی بے تکلفی ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا، تو وہاں ایک دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں بغیر اجازت. ایک دوسرے کا مال یا کوئی چیز استعمال وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس چیز کو محسوس کرتا ہو، برا سمجھتا ہو، تو پھر یہ اجازت نہیں ہو. اس پارے کے 15ویں رکوع میں، اور سورہ نور کا یہ آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور جب کبھی اللہ کے رسول نے ان کو کسی کام کے لیے بلایا ہو تو یہ وہاں سے واپس آنے کی اجازت طلب نہیں کرتے پیغمبر سے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کی طرف پکارا جائے تو وہ اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، جو کہ انسان کی جتنی بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی عقیدت ہے، اس کا جو مظہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں تو تم ان کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے. مطلب یہ کہ وہاں فوری حاضر ہوں. تو اسی طرح اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہیں، اب ایک مسلمان کا بھی اس کے مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے، اس کا بھی اولین ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس جب بھی قرآن و سنت کا کوئی حکم پہنچے تو وہ اس کو فوری طور پر اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے. سورہ فرقان اس پارے کی تیسری صورت ہے. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے میں ہے، بقیہ حصہ جو ہے آئندہ پارے میں آئے گا. اس میں کل 75 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس پارے کا 16واں رکوع جو ہے وہ سورۃ فرقان سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے یہ فرقان، فیصلہ کن کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ یہ جہان والوں کو ڈرانے والے ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد و یکتا ہے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بعض جو اعتراضات منکرین قرآن کرتے تھے، مخالفین کیا کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ جو ہے یہ اس پیغمبر نے خود اس کلام کو بنا لیا، یا وہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کے بے سند قصے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اس کو اس ذات نے اتارا جو زمین و آسمان کی پوشیدہ اور اعلانیہ تمام باتوں کو جاننے والی ذات ہے.
اسی طرح یہ رسولوں کے بارے میں یہ اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہو سکتے ہیں کہ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا وہ بھی ان کی طرف بھیجا جاتا، تو پھر ہم مانتے کہ یہ کوئی اللہ کے رسول ہیں۔ 70ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیے ہوئے ہیں، اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب ان کو پہنچے گا تو یہ لوگ موت کو پکاریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج تو بہت سی موتوں کو پکارو، پھر کہیں جا کر تمہیں نجات ملے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دن کا پکارنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس روز مشرکین نے جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا وہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو رسالت کے اوپر مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے تو وہ بھی بشر ہی تھے، اور جو حوائج، جو ضروریات کسی بھی بشر کو لاحق ہوتی ہیں وہ ان پیغمبروں کو بھی لاحق ہوتی تھی، تو وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے ان لوگوں کے نہ ماننے کے انہوں نے بہانے بنائے ہوئے، وگرنہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ تمام جو ہیں وہ بشر ہی تھے، اس لیے کہ بشر ہی دوسرے بشر کی نفسیات کو، اس کے مزاج کو، اس کی کیفیات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے، اور یہی چیز جو پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ناس ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہے، تو لوگوں کی اصلاح کے اندر جو انہی میں سے ہوگا وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس فریضے کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسی پر اس پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔